الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہو غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر جہاد میں نجد کے علاقے کی طرف گئے۔ فلما قفل، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے چلے، قفل معہم، تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہی، صحابہ کے ساتھ ہی واپسی کے لیے چلے۔ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ، تو ان کو قیلولے کے غلبے نے آ لیا، یعنی انہوں نے چاہا، صحابہ نے چاہا کہ کچھ دیر جو ہے وہ تھوڑا سا آرام فرما لیا جائے، آرام کر لیا جائے۔ فی وادن، ایک ایسی وادی میں، کثیر العضاء، جو کہ بہت زیادہ گھنے خاردار درختوں والی وادی تھی۔ عضاء جو ہے وہ کہتے ہیں گھنے خاردار درختوں کو، تو وہ کہتے ہیں ایسی وادی میں جو ہے وہ ان کو قیلولے کا ان پر غلبہ ہو گیا، انہوں نے چاہا کہ تھوڑی دیر یہاں پہ استراحت کر لیں۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ اترے، آپ نے بھی وہاں پہ ٹھہراؤ کیا۔ وتفرق الناس، اور لوگ جو ہیں وہ منتشر ہو گئے، یستظلون بالشجر، درختوں کا سایہ تلاش کرتے ہوئے، یعنی درختوں کے سائے کی تلاش میں لوگ بھی ادھر ادھر جو ہیں وہ منتشر ہو گئے۔ ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سامورۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے ٹھہرے، یہ ایک کانٹے دار درخت کی بڑی قسم ہے۔ تو فعلق بها سیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جو ہے وہ اس درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ وَنِمْنَا نَوْمَةً، اور ہم بھی سب جو ہیں وہ سو گئے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا، اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں، تو ہم فوراً گئے۔ وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص جو ہے وہ کھڑا ہے وہاں پہ۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا، یہ شخص جو ہے، یہ آدمی جو ہے، اخترط، اس نے تلوار سونتی، علیہ مجھ پر، اس نے سونتی علیہ مجھ پر، سیفی میری تلوار، اس نے میرے پر میری تلوار جو ہے وہ سونت لی تھی۔ وانا نائم، اور میں سویا ہوا تھا۔ فاستيقظت، تو میں اٹھ گیا، میں بیدار ہو گیا۔ وهو في يده سلطن، اور وہ تلوار جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی، سونتی ہوئی، یعنی وہ تلوار لے کے کھڑا تھا۔ قال، اس نے کہا، من يمنعك مني، آپ کو اب میرے سے کون بچائے گا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ، ثلاثا، 3 مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میں نے مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ اس کو یہ کہا۔ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا پھر اس سے بدلہ نہیں لیا۔ وَجَلَسَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، قال جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع میں، اور یہ غزوہ ذات الرقاع جو ہے، اس کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سب صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں پر پٹیاں جو ہیں وہ باندھ لی تھیں، اس لیے اس کو ذات الرقاع جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ، پھر جب ہم ایک درخت کے پاس پہنچے، غلیلۃ، جو بہت زیادہ سائے والا تھا، بہت گھنا درخت تھا۔ ترکناھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے یہ درخت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ یہاں پر آرام فرما لیں، کیونکہ وہ ایک اچھا درخت تھا، زیادہ سایہ تھا اس کا۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ جو ہیں ہر کام میں، ہر لمحے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ، یعنی دنیا میں اگر کوئی بھی چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت مل سکتی ہے، آپ کو سکون مل سکتا ہے، تو اس کے بدلے میں اگر ان کی جانیں بھی چلی جائیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز جو ہے وہ پہنچا کے چھوڑتے،
تو ایک درخت جو ہے وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو انہوں نے درخت جو ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ درخت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ یہاں پر آرام فرما لیں. فداہ آباءنا و امہاتنا، فداہ آباؤنا و امہاتنا صلی اللہ علیہ وسلم. فجاء، تو ایک فجاء رجل، تو ایک آدمی آیا، من المشرکین، مشرکین میں سے، یعنی ایک مشرک آدمی آیا. وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو تھی وہ اس درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. فاخترطہ، اس نے وہ تلوار جو ہے وہ وہاں سے پکڑ کر سونت لی. فقال، تو وہ کہنے لگا تخافونی، آپ کو میرے سے خوف آ رہا ہے اب؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، مجھے تو اس سے بالکل کوئی خوف نہیں آ رہا. فقال، تو اس نے کہا، وہ اس بات پہ حیران ہو گیا کہ ایک نہتہ شخص جو ہے اس پر میں نے تلوار سونتی ہوئی ہے اور وہ اتنے اعتماد کے ساتھ مجھے آگے سے کہہ رہا ہے کہ اس سے مجھے کوئی اس کو مجھ سے کوئی خوف ہی نہیں آ رہا. تو وہ کہنے لگا کہ فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، آپ کو میرے سے اب کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے تم سے بچائے گا. وفی روایت ابی بکر الاسماعیلی فی صحیح، اور صحیح ابو بکر اسماعیلی میں ایک روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ قال، اس نے کہا کہ من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ. فقال فسقط السیف، وہ تلوار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، اللہ پر توکل، جب اس نے یہ دیکھا تو اس پر اتنی ہیبت طاری ہوئی اللہ کا نام 3 بار سن کر کہ اسی ہیبت میں، اسی گھبراہٹ میں اس سے تلوار چھوٹ گئی. جیسے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور نیچے گری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، آپ نے وہ تلوار پکڑ لی. فقال، آپ نے فرمایا من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ فقال، وہ کہنے لگا کن خیر آخذ، آپ بہترین پکڑنے والے بنے. یعنی التجا کرنے لگ گیا ساتھ ہی کہ یہ ہوتے ہیں مشرک، یہ ہوتے ہیں غیر ایمان والے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ اللہ کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ در در پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ ہر کسی کے آگے جو ہیں وہ التجائیں کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگا کہ کن خیر آخذ، اس کا اللہ پر تو ایمان نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اسی لیے تو اس نے یہ حرکت کی. تو کہنے لگا کن خیر آخذ، آپ بہترین پکڑنے والے بنے. اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہت بڑے اخلاق کے اوپر فائز ہیں، اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں. تو اس ذات نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تشہد اللہ الہ الا اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں. قال، اس نے کہا نہیں. ولکنی، لیکن میں اعاہدک، میں آپ سے عہد کرتا ہوں، اللہ اقاتلک، کہ میں آپ سے کبھی بھی لڑوں گا نہیں. ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور نہ ہی میں کبھی ایسی کسی قبیلے، ایسی کسی قوم کے ساتھ جاؤں گا، رہوں گا جو آپ سے لڑائی کریں گے، میں کسی ایسی قوم کا حصہ بھی نہیں بنوں گا. فخلا سبیلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی آپ نے اس کو جانے دیا. فاتا اصحابہ، اور آپ اپنے صحابہ کے پاس آئے، اصحاب کے پاس آئے. فقال، فاتا، وہ شخص جو ہے اصحابہ، وہ آیا اپنے ساتھیوں کے پاس، یعنی وہ اپنے جو ساتھی تھے، اس کے جو لوگ تھے وہ ان کے پاس گیا. فقال، اور وہ کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، یعنی وہ مشرک جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے آپ نے رحم فرمایا اور اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جو تمام لوگوں کا سب سے بہترین فرد ہے، لوگوں میں، انسانوں میں جو بہترین انسان ہے، میں اس کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں تمہارے پاس.
قولہ، آگے امام نووی رحمہ اللہ مشکل الفاظ کی تشریح کر رہے ہیں کہ قفلا جو لفظ آیا اس کا معنی ہے رجع، یعنی واپس آئے. والعضاہ، اور عضاہ کا مطلب ہے الشجر الذی لہ شوک، وہ درخت جس کے کانٹے ہوتے ہیں. والسمورۃ، اور سامورہ جو ہے بفتح السین وضم المیم، سین کی زبر کے ساتھ اور میم کی پیش کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھیں گے. یہ الشجرۃ من الطلح، یہ جو ہے یہ ایک ببول کا درخت ہے. وہی العظام من شجر العضاہ، اور یہ جو اس کے ہوتے ہیں کانٹے دار جو درخت ہوتے ہیں اس کی ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے. واختارت الصیف، اور اختارت الصیف کا مطلب ہے ایسلہ وہو فی یدہ، یعنی اس نے اس کو سونت لیا اور وہ اس کے ہاتھ میں تھی. سلطن، سلطن کا مطلب یہ ہے یعنی مسلولن، ای مسلولن یعنی سونتی ہوئی. وہو بفتح الصاد، سلطن جو ہے اس کو صاد کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے. وضمیہا، اور صاد کی پیش کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی سلطن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلطن بھی اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.